صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات پر محمد و آل اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا، پڑھنے والا کا پڑھنا، بانیان مجلس کا صفِ اللہ بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ سب کے مرحومین، وہ تمام شہداء، وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور خصوصاً بانی مجلس سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب کے والد کی یاد برسی ہے. ان سب کے مرحومین، سرکار علامہ محمد عباس قمی، دیگر علماء جو دنیا سے چلے گئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد. اگر تو حافظ قرآن ہے تو کیا، اگر تو حافظ قرآن ہے تو کیا، روزے نماز سے تیری پہچان ہے تو کیا، تجھ کو فروع دین کا عرفان ہے تو کیا، جبریل سے فرشتے پہ ایقان ہے تو کیا، پیارے صحابیوں پہ جان قربان ہے تو کیا، اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو کیا، بغض علی کے ساتھ نہ کچھ کام آئے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو جہنم میں جائے گا. مل کے نعرہ حیدری. یہ جب سے میں پڑھنے لگا نا آج پر زور لگ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے کلام موجود نظام میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجل بھیجے ہیں، وہ سارے مرد تھے۔ اللہ کے نزدیک مرد کون ہوتا ہے یہ خیبر ہی بتا میرے حبیب جتنے رسول بھیجے ہیں سارے رجل تھے، نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اور اگلا جملہ پبلک سے، لوگوں سے، عوام سے، عوام الناس سے، ان لوگوں سے جو کچھ نہیں جانتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ بالبینات والزبر اہل ذکر، اتنے اہل ذکر کامیاب اور اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ معجزات سے بھی جواب دیں گے اور وہ تمہیں جو تمہاری کتاب ہے اس سے بھی جواب دیا گا۔ ذکر سے سوال کیا کرو، سوال علم عطا کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ الجھنے کے لیے سوال نہ ہو، سمجھنے کے لیے سوال۔ میرے حبیب ہم نے تجھے ذکر اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو واضح واضح بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان پر نازل۔ رسول اللہ کن تو ولیم و آدم بین الماء والطین، تو وہ صرف نبی تھا میں ولی تھا۔ محبت ہے تو ایک اللہ یہی خدا شاہد ہے، ہمارے لیے مجبوری کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ہماری مجبوری علی ہماری مجبوری ہے، ہم جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے مگر علی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن دنیا حقیقت جان کے بھی علی کو نہیں دے سکتی۔ ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ابن حسین جزری کہتے ہیں بس رسول نے کہہ دیا، واقعہ ایسا نہیں ہے، جو سننا چاہتے ہو رسول اللہ نے کہہ دیا لیکن واقعہ ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ رسول نے کہہ دیا تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جیسی رسول بازار سے گزرتے تھے تو دیکھنے والا کہتا تھا علی کا چہرہ دیکھے لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر فتح، لا الہ الا اللہ کیا کریم ہے یہ نوجوان۔ وہ لوگ کہتے تھے علی کا چہرہ دیکھ کے لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر فتح، لا الہ الا اللہ لا الہ کلمہ پڑھتے تھے، کہتے تھے کتنا کریم ہے یہ فتح۔ آگے گزرتے تھے دوسرا کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسکا حاضر فتح، یہ کتنا سخی ہے نوجوان۔ آگے گزرتے تو اگلا کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح، لا الہ الا اللہ کتنا بہادر ہے یہ نوجوان۔ لا الہ الا اللہ ما عالم حاضر فتح، لا الہ الا اللہ کتنا عالم ہے، کتنا عالم ہے یہ فتح، یہ نوجوان۔
نوجوان، خدا کی قسم یہ علی کے فضائل کا معجزہ ہے. ایک فضیلت کا انکار کر رہا ہے، 4 بیان کر رہا ہے. وہ تو لوگ چہرہ دیکھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اس لیے عبادت ہوتی تھی. وہ تو کہتا ہے کہ اس لیے عبادت ہو جاتی تھی کہ جب بھی لوگ علی کا چہرہ دیکھتے تھے تو لا الہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے. تو لوگوں کی عبادت اس طرح ہوتی تھی. تو جملہ کہوں، تیار بیٹھے ہو. خدا شاہد ہے سارے نبی لا الہ الا اللہ منواتے دنیا سے چلے گئے. سارے نبی لا الہ الا اللہ کہتے دنیا سے چلے گئے. زبان سے لا الہ الا اللہ پکارتے گئے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی محنت سوارت نہیں، میں نبیوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ تو ابن اسیر جزری سے بھی یہ سمجھ آتی ہے نا، جو نبیوں کی زبان نہیں کر سکی علی کے چہرے نے. جتنے نبی آئے ہر ایک نے اللہ منوانا چاہا. ہر ایک نے محنت کی ہے لا الہ الا اللہ منوانے کے لیے. لیکن ایمان سے بتائیں کامیاب ہوئے؟ وہ کامیاب ہے، نبی کامیاب ہو. لوگوں کی بات ہے، لوگوں نے کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی ہواؤں کو پوج رہا ہے. کسی نے لا الہ الا اللہ کو اس کی عبادت شروع کی؟ نہیں. 1,24,000 نبیوں نے محنت کی اللہ منوانے کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، کون میرے ساتھ بولتا ہے. 1,24,000 نبیوں نے محنت کی کہ اللہ منوا لیا جائے، اللہ کی عبادت شروع ہو جائے. لیکن لوگوں نے چاند پوجنا شروع کیا، لوگوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کیا، لوگوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کیا، لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کیا، ہواؤں کو پوجنا شروع کیا. سارے نبیوں کی محنت، نتیجہ صفر. اب اللہ نے کہا میرے حبیب میں تجھے بھیج رہا ہوں، اگر تیرے سامنے چاند کے پوجنے والے ہیں تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تاکہ اور آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر تیرے سامنے سورج کے پوجنے والے ہیں تو پلٹا کے دکھا دینا. اگر ستاروں کے پوجنے والے ہیں تو نوکر بنا کے دہلی. تیرے سامنے چاند کو پوجنے والے ہیں 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. سورج کو پوجنے والے ہیں اس کو پلٹا کے دکھا دیں. ستاروں کو پوجنے والے نوکر بنا کے دہلیز پہ گزار دیں. پتھروں کو پوجنے والے ہتھیلی پہ رکھنا تیرے نام کا کلمہ پڑھے. درختوں کے پوجنے والے ہیں تو اس کو پکارے گا وہ اکھڑ کے آ کے تیرا کلمہ پڑھے گا. جانوروں کو پوجنے والے ہیں میرا گیر بھاگتا ہوا جانور ہوگا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جانور بھاگتا ہوا جائے اور جانور بھی کوئی اور نہیں. بجو بڑا ٹھیک جانور، سب سے ٹھیک جانور ہے
وہ شیر سے بھی ٹکرا جاتا، وہ ڈرتا نہیں، بھاگتا ہو جائے۔ کافر کہتے ہیں ہم تیرا کلمہ پڑھیں گے، اگر یہ جانور جو بھاگتا ہوا جا رہا تو برائے تو تیرا کلمہ پڑھیں گے۔ اور توجہ نہیں فرمائے بھائی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے بھائی، کتنے قابل لوگ ہیں جانور کلمہ پڑھے تو پڑھتے، یہ پلٹ کے آگے تیرا کلمہ پڑھے پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا نیت ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، ان کو پتا ہے جانور کی فطرت جانتے ہیں بھائی، توجہ، جانور کی فطرت جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جانور بھاگتا ہوا جا رہا نا، آپ بھی جانتے ہیں جانور بھاگتا ہوا ذرا پکارو نا، بے شک پیار سے پکارو، اونچا پکارو بھائی، 5واں گیئر لگے گا، تھک گئے ہو، میں کہوں کیا میرے ساتھ چلو تو میں سمجھاؤ نا، جانور بھاگتا ہوا جا رہا آواز دو تو اور تیز ہو رہا ہے، یعنی اگر اس کی سپیڈ تھی پہلے 60 تو جب پکارو تو وہ 80 ہو جائے گی، 100 ہو جائے گی، اور پکارو تو اور تیز ہو جائے گا۔ جانور کو جیسے بھاگتے ہو کو پکارو وہ تیز ہوتا ہے، میں کہہ تو کیا جملہ، بھاگتے ہو کو پکارو تو جانور تیز ہوتا ہے۔ بھئی جانور تیز ہو جاتا ہے جب پکارو، جی جیسے ہی بھاگتا ہو جا رہا، کیا کروں، کب پکارو پلٹ کے آئے، یہ تیرا کلمہ پڑھے، ہم کلمہ پڑھے۔ یہ کہنا تھا جملہ کہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پکارا، جیسے ہی آواز دی جانور تھا مگر پلٹ کے آیا، پلٹ گیا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا پڑھو کلمہ، کہا نہیں آپ بھی نہیں پڑھتے، یہ تو جادو ہے، ایسے کیسے ہو گئے؟ تو رسول بھیجا، اللہ نے بھیجا، یہ بھیجنا سمجھا، بھیجنے کے لیے پہلی چیز وہ پہلے ہو، وہ پہلے بھائی جناب آدم بھی خلیفہ پہلے بنے ہیں، پیدا بعد میں ہوئے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ بھائی، اتنے پڑھے لکھے دوستوں کو کیسے سمجھے، جناب آدم اللہ نے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، توجہ ہے، تو میں یہ قصہ سناؤں، توجہ مجھے اب ناروں کی آپ کی مجھے نہیں ضرورت، آپ نے اپنی عبادت کے لیے لگانا ہے، تو بات سمجھ آنا، بس یہ بات سمجھ لینا جو میں سمجھانے لگا۔ اب میں اس انداز سے وہ مجلس نہیں پڑھنے ایک بات سمجھانے لگا۔ جناب آدم کو بنانے سے پہلے اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کو بنا رہا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ میں ایک نکتہ رکھوں آپ کے سامنے، یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے انجان نہیں تھے، زمین میں خون ریزی دیکھ چکے تھے، جو نہیں فرما رہے نہیں کبھی آپ پہنچے نہیں، میں روک گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھانا ہے۔ اس انسان سے، اس آدمی سے پہلے اللہ نے ایک مخلوق پہلے پیدا کر دی ہوئی ہے۔ اب مجھے وہ بابا کی نعروں کی ضرورت نہیں، مگر میں سمجھا پایا میں نے سوال کو، اس انسان سے پہلے، اس آدمی سے پہلے، توجہ،
اس آدمی سے پہلے اللہ نے پہلے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو نس ناس کہتے ہیں. ہے بات تو میں سنا دوں نہیں بنانے. اگر آپ سارے تیار ہیں تو سنائے گا نا. ہم سے پہلے اللہ نے ہم سے پہلے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ نس ناس. اور ہم کیا ہے؟ ناس. یا ایھا الناس قل اعوذ برب الناس. میں اب سمجھا رہا ہوں، آپ تو وہ مجلس کو پڑھ نہیں رہا جو میں پہلے پڑھ رہا تھا. اور یہ سمجھانا ضروری ہو گیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کیوں کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا. یہ آج تک آپ نے نہیں سنا، مجھے پتا ہے نا. یہ پڑھو نا. نس ناز ہم سے پہلے اور ہم پیدا ہوئے بعد میں ناز. تو فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا یہ شیطان کی قوم ہے. نہیں بولو گے تو نس ناس یہ شیطان کا قبیلہ ہے. شیطان پہلے تھا نا بھائی، ایسے ہی ہے نا. یہ اس کا قبیلہ تھا اور ان کو 36,000 سال تک نہ بیماری لگتی تھی نہ موت آتی. کتنے اللہ بولو، سارے بولو جو سننا چاہتے میرے ساتھ بولو. 36,000 سال تک اس قوم کو نہ بیماری لگتی تھی نہ موت آتی تھی. اور یہ باغی ہو گئے کہ موت تو آنی نہیں، بیمار تو ہم نے ہونا نہیں. یہ خون ریزی کرتے تھے، یہ فساد کرتے تھے. چوتھے آسمان تک فرشتوں سے بھی لڑاتے تھے. تو ان کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین میں تو بنا رہا، زمین میں تو یہ لوگ رہتے ہیں، ہمیں بنا، ہم تسبیح کرتے، تقدیس بیان کرتے، تو ہمیں بنا، ہم آسمان چھوڑ دیں گے، زمین پہ جا کے آباد ہو جائیں گے، لیکن فسادی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں نے مخاطب ہوتی ہے. ہم تسبیح کا بیان کر، یعنی فرشتوں کے نزدیک خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو تسبیح پڑھے. وہ تو بن ہی نہیں سکتا نا. ان کے نزدیک فساد کرو تو ہمارے نزدیک بھی نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا وہ بنا جو تسبیح پڑھتا ہے، وہ بنا جو تقدیس بیان کرتا ہے. فسادیوں کو بنا رہا ہے، خون ریزیوں کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرتے ہیں. ایک نظریہ ہے خلیفہ کے لیے، وہ بنے جو تسبیح پڑھے، تقدیس بیان کرے. یہ ہے معصوموں کا نظریہ. میں بتانے لگا وہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے. جو میرے ساتھ چل رہا، یعنی ان کے نزدیک خلیفہ وہ بن سکتا معصوم ہے. معصوم یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وہ بنے جو تسبیح پڑھے یا تقدیس بیان کرے. اور طالوت کی قوم نے، جالوت کے بعد بادشاہ میں، تو اللہ نے بنایا طالوت کو. اب عوام الناس کا کیا نظریہ خلیفہ کون بنے؟ اللہ نے جیسی طالوت کو بنا کے بھیجا، وہ غریب تھا. اللہ یکون لک ملک، یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، اس کے پاس تو دولت ہی نہیں. بھائی میرے ساتھ چلو، میں اتنا پیارا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ساری زندگی دعائیں دو گے مجھے. فرشتوں کے نزدیک کون؟ تسبیح والا، تقدیس والا. لوگوں کے نزدیک کون؟ پیسے والا. اللہ کے نزدیک کون؟ بنا سمجھے تو میں کیا. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کہتا کیا کہہ دو، کیا اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارا کیسا ملک ہو سکتا ہے؟
اللہ کہتا ہے میں اس لیے بنا رہا ہوں، اللہ دلیل دے رہا ہے، خلیفہ بنانے کی، بادشاہ بنانے کی اللہ دلیل دے رہا ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، میں اس کو بادشاہ بناؤں گا جو علم میں بھی بڑا ہوگا، جو شجاعت میں بھی بڑا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک جو بنے گا وہ علم والا بنے گا، وہ ایک ہی علم والا جس کو رسول کہتے ہیں یہ پابند علم، شجاع ہوگا، میدان سے بھاگے گا، وہ ہوگا، کرار ہوگا، جارحانہ حملے کرنے والا، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو ان کو موت بھی نہیں آتی تھی، 36,000 سال اور 80,000 سال شیطان نے جنت کا طواف کیا ہے اور اللہ سے چابیاں لی، فرشتوں کا وہ استاد، رضوان کا وہ استاد، چابیاں جنت کی اس کے پاس، پوری زمین پہ اللہ اس کو اپنا نمائندہ بنا چکا ہے، جگہ جگہ جا کے یہ جو فساد کرتے ہیں ان میں تبلیغ کر، اور آپ نے سنا ہے زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کرے۔ بولو میں آپ کو تھکانا نہیں چاہ رہا، آخری جملے سن لیجیے، یہ ہے نا، تو اللہ ان کو پھر اس کو بھیجتا تھا جا جا کے تبلیغ کا، یہ آتا تھا اللہ کا نمائندہ بن کے، یہ تبلیغ کرتا تھا، ایک دن پرواز کرتا ہوا لوح محفوظ کے پاس سے گزرا ہے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک مقرب بندہ بعد میں شیطان ابلیس بنے گا اور راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ سوچتا تھا وہ کون ہوگا، اب اللہ نے جنت کی چابیاں دے دی، رضوان اس کے ماتحت، ملک اس کے ماتحت، زمین کی جتنی مخلوق اس کے ماتحت، جب اتنی بڑی طاقت آ گئی اب دل میں ایک بات آئی، پھر اللہ کی ضرورت ہی کیا ہے جب سب میں نہیں کروں۔ یہ تکبر آ گیا، اب اللہ نے کہا جب اس کے دل میں تکبر پڑ لیا اللہ نے، اب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا یہ تو خون ریزی کرتے ہیں، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ جیو زندہ رہو اسلام، اتنی مشکل گفتگو آپ نے سنی ہے، میں آپ کو سلام پیش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ 14,000 سال اللہ نے آدم کو بنانے میں انتظار کرایا ہے معصومین کو۔ آپ جملہ کہنے کی اجازت دیں، اور انتظار کرنا آنے والے کا یہ معصوموں کی سنت ہے۔ پہلا کہ وہ پہلے ہوگا تب رسول بھیجے گا، تب بھیجا جائے گا۔ دوسرا نقطہ توجہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ قریب ہوگا تو بھیجے گا، وہ جتنا قریب ہوگا وہاں سے بھیجے گا، دور والا نہیں بھیجا جائے گا، دور والے کے پاس بھیجا جائے گا۔ ہم دور ہیں اس نے ہمارے پاس بھیجا، ہم دور نہ ہوتے تو نہ کہتے قربتاً اللہ، نماز پڑھے تو کریں قربتاً اللہ، جو پڑھتے ہیں وہ تو بول دو، تو پڑھا کرو، یہ علی کی سیرت ہے، قربتاً اللہ، روزہ رکھو تو قربتاً اللہ، حج کرو تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دو تو قربتاً اللہ، خمس دو تو قربتاً اللہ، امر بالمعروف کرو تو قربتاً اللہ، اور نہی عن المنکر کرو تو قربتاً اللہ، اور تبرع کرو تو قربتاً اللہ، تبرع کرنا ہو تو
قربت آنے لگا. جب اللہ قریب ہے شاہ رکھ کے اقرب من حبل الورید ہے, شاہ رکھ کے قریب ہے, تو کیوں کہتا قربت آنے لگا؟ جب ہے ہی قریب. جو ڈاکٹر نبض پکڑ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہ وہی کہتا ہے کہ تم نبض پکڑ کے بیٹھے ہو, میں تم سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہ تو قریب ہے, تو پھر کیوں کہتا قربتاً اللہ؟ تو یہ قربتاً اللہ یہ ہے کہ ہمارے اندر گندگی ہے, ہمارے اندر دنس ہے, ہمارے اندر رجس ہے. جتنا رجس ختم ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. ہم جتنا رجس ختم ہوگا ہم اتنے اللہ کے قریب ہوں گے. میں جتنی بار کہوں دل ٹھنڈا ہوتا ہے, جتنا رجس ختم اتنے اللہ کے قریب. تو جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے رجس دور کیا ہے, سلام. جتنے یہ پاک تھے اسی لیول کی نجاست ان کے مقابلے میں. یہ جتنا طہارت میں کمال ہے, سلامت رہو جو سمجھ میں, جس کمال پہ ان کی طہارت ہے ادھر بھی نجاست میں کمال ہے. جو ان کے مقابلے ادھر بھی نجاست حد درجے پہ ہے. جتنا ان کا ظلم ہے اتنا اس سے زیادہ ان کا صبر. لیکن اس کے علاوہ صبر جہاں غیرت آ جاتی ہے, جہاں آگے گنجائش کوئی نہیں ہوتی, وہاں سید پکار اٹھتے ہیں کہ اب ہمارے صبر کی حد ٹوٹ گئی. توجہ نہیں کی تو میں جملہ کہتا ہوں. اسی بیمار امام کو یزید حکم دیتا ہے کہ تم تو کہتے تو حسین کی نسل ختم ہو گئی, یہ تو حسین کا بیٹا موجود ہے, کا بیمار تھا, کہتا ہے مار دو ابھی. اگر میں سمجھا پایا تو اس سے بڑا جملہ مسائل کے لیے کوئی نہیں. جیسے اس نے کہا مارو, جلدار آگے بڑھا ہے. جناب زینب ایک دم سر اٹھا کے کہتی یزید تیرے ظلم کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن میرے صبر کی حد ہے. اگر میں ابھی اپنے بالوں کو پھیلا کے دعا کروں گا, دعا کروں, تیری شاہی غرق ہو جائے گی. آخری زندہ سلامت ہے زندہ رہو, کبھی نہ کھٹو کرنے حسین میں ہوتے. جناب زینب نے کہا میں اپنے بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں سجاد کو بچا کے لاؤں, میری نسل ختم ہو جائے, لیکن سجاد پہ حرف نہیں آنے لگے. جب لکھا ہوا قافلہ کربلا ہے اس وقت شہزادی نے پہلا کام یہ کیا ہے
کہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کے حسین کی قبر پہ رکھ کے کہتی حسین سنبھال اپنا بیٹا، میں تیری نسل بچا کے لے آئی، میری نسل ختم ہو گئی، اب تیرا بیٹا مجھے کو ماں کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ مجھے ماں کہنے والا آپ کبھی نہ تھکو گا میں حسین میں روتے ہو، جس انداز سے آپ روتے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوتا حسین کو، کجا شمر کا ہاتھ تو کجا سکینہ کے رخسار، حق ادا نہیں کر سکتے حسین، حسین ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، تو اتنا قریب ہے ہمارے تھوڑے سے آنسو قبول کر لے، تو نے وعدہ لے لیا نانے سے ان کی شفاعت ہوگی، تو نے ماں سے وعدہ لے لیا ہے، اور ماں رو رو کر کہتی تھی حسین میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تیرے رونے والے جنت میں نہ جائیں میں جنت میں کیا کریں سنا بھی جملہ حسین کا جن کے پتھر گرنے جملہ کہنے لگا ہوں، دربار میں ظلم بڑھ رہا ہے، ابن زیاد کا ظلم بڑھ رہا ہے، ایک دم دیکھا نا کہ سکینہ زمین پہ تھک کے کھڑی ہوئی ہے، ایک پاؤں اٹھاتی ہے ایک رکھتی ہے، ایک اٹھاتی ہے ایک رکھتی ہے، ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، ظالم کہتا ہے اس بچی کو میرے قریب کر، جماعت بھی کرتے ہیں جملہ آنے کے لیے، بچی کو میرے قریب بلا، جیسی قریب بلایا نا پوچھتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، آفرین آفرین آفرین، جیو زندہ رہو، بچی تیرا نام کیا ہے، سکینہ نے نام بتایا فاطمہ میرا نام ہے، بولتے ہوئے لکنت آ گئی، لکنت آ گئی، ایک دم کہتا تیری لکنت کیوں ہے زبان پہ، سنو گے جملہ جو ماتم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جملہ جناب سکینہ کہتی میرا گلا سختی سے بندھا ہوا ہے مجھ سے بولا نہیں جا میرا اتنا سخت گلا بندھا ہوا ہے کہ میں بول نہیں پا رہی ہوں، گلا کھولا گیا، گلے کو سہلایا گیا، کہ بتا تیرا نام کیا ہے، کہ میرا نام فاطمہ ہے، پیار سے مجھے سکینہ کہتے ہیں، اجرکم اللہ اور زندہ رہو سلامت رہو۔ ایک ظالم کا ظلم ایک دم بڑھتا ہے، کہتا اگر میرے بابا یہاں ہوتے تو تجھے کیا پیش کرتے، کہا مجھے قربے پیش کرتے، ظالم کہتا اگر میں قربے پیش کروں تو لے لو گی، ایک دم سکینہ نے بھائی کی طرف بیٹھ گئے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، بھائی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بھئیا مانگ لوں، کہاں حجت تمام کر رہے ہیں، حجت تمام کر، کہاں تم بھی قربے دو گی تو لے لو گی، ایک دم ایک کشت آیا جس کے اوپر رومال ہے، آپ اگر چھکے نہیں بیٹھے تو نہیں بلا کریں اور زندہ رہو سلامت رہو، کشت آگے آیا، سکینہ کے قریب آیا، سکینہ نے جیسی ایک دم رومال ہٹایا، بابا بابا کہہ کے اوپر بولے، بابا تیرے بعد میرے کام نہیں ہوئے، بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا تیرے بعد مجھے اتنا مارا گیا، بابا یتیموں کے ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے، میں دیکھ تو نہیں تیری سکینہ تھک گئی ہے، بابا دیکھ تو صحیح بہنوں کے پردے اتر گئے، دیکھ تو صحیح زینب کی چادر اتر گئی ہے، اور زندہ رہو سلامت رہو، ظالم کا ظلم پڑ گیا، کہتا ہے ایک دم تشت واپس لو، تشت چھین
دیا سکینہ سے، لیکن تو پیچھے ہٹے نا، ایک دم کہتا ہے سکینہ میں نے سنا تم معجز نما ہو، تمہارا خاندان معجز دکھاتا ہے، میں تو تب جانوں تم سر کو مانگو تیرے باپ کا سر اٹھتا ہوا ہے، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ سکینہ پیچھے ہٹ گئی، پھٹا ہوا کرتا پھیلا دیا۔ بابا تیری سکینہ کی غیرت کا سوال ہے، بابا تیری سکینہ کی عزت کا سوال ہے۔ میرے پاس آجا، سب نے پرواز کیا، اٹھتا ہوا سکینہ کے پاس آیا، کوفہ کی زمین میں زلزلہ آ گیا، ایک دم سجاد نے سر پکڑ لیا، کہا بس کر سکینہ، ابھی تو تیری غربت کو رونے والے ہیں، تیری غربت کو رونے والے کتنے پیدا ہوں گے، تیری یتیمی کو رونے والے کتنے پیدا ہوں گے، سکینہ تیرے تماچوں کا سن کے رونے والے دنیا میں کتنے پیدا ہوں گے، ان کی دعاؤں کا اعتماد کر سکینہ، قیامت سے پہلے قیامت نہ آ جائے، سر واپس ہو گیا، سکینہ روتی رہ گئی۔ ماتم حسین